تین نیک دوستوں کی گفا والی سچی اسلامک کہانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، آج میں آپ کو ایک ایسی سچی اسلامک کہانی سنانے جا رہی ہوں جسے صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کے لیے کیا گیا ہر نیک عمل مشکل سے مشکل حالات میں بھی انسان کی مدد کرتا ہے۔ ایک زمانے کی بات ہے، تین نیک دوست کسی ضروری سفر پر نکلے۔ راستہ لمبا تھا، وہ چلتے چلتے پہاڑوں کے علاقوں میں پہنچ گئے۔ شام ہونے لگی، آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور تیز بارش شروع ہو گئی۔ بارش اتنی تیز تھی کہ آگے بڑھنا ناممکن ہو گیا۔ اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے ایک پہاڑ کی گفا میں پناہ لی۔ انہیں لگا کہ بارش رک جائے گی، پھر آگے بڑھ جائیں گے، لیکن تبھی اچانک پہاڑ کے اوپر سے ایک بہت بڑی چٹان لڑھک کر آئی اور گفا کے مہانے پر آ کر اٹک گئی۔ اب گفا کا راستہ پوری طرح بند ہو چکا تھا۔ تینوں دوستوں نے پوری طاقت سے چٹان ہٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی جگہ سے ذرا بھی نہیں ہلی۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ اب انسانی طاقت سے نکلنا ناممکن ہے۔ تبھی ان میں سے ایک نے کہا، آج ہمیں صرف ایک ہی ذات بچا سکتی ہے اور وہ ہے اللہ۔ آؤ ہم اپنے ایسے نیک عمل کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کریں جو ہم نے صرف اس کی رضا کے لیے کیا ہو۔ تینوں نے اس بات پر حامی بھر دی۔ پہلے دوست کی دعا۔ پہلا دوست بولا، اے اللہ، میرے بوڑھے ماں باپ تھے۔ میں ہر روز سب سے پہلے انہیں دودھ پلاتا تھا، پھر اپنے بچوں اور گھر والوں کو دیتا تھا۔ ایک دن روزی کمانے میں مجھے دیر ہو گئی۔ جب میں واپس آیا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے۔ میرے ہاتھ میں دودھ کا برتن تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں پہلے بچوں کو دودھ دے دوں تو یہ ماں باپ کے حق کے خلاف ہوگا اور انہیں جگانا بھی مجھے پسند نہیں تھا۔ اس لیے میں پوری رات ان کے سرہانے کھڑا رہا۔ میرے بچے بھوک سے روتے رہے، لیکن میں نے پہلے انہیں دودھ نہیں دیا۔ صبح جب میرے ماں باپ جاگے تو سب سے پہلے میں نے انہیں دودھ پلایا، اس کے بعد اپنے بچوں کو دیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف تیری خوشی کے لیے کیا تھا تو ہماری اس مصیبت کو دور کر دے۔ دعا پوری ہوتے ہی چٹان تھوڑی سی کھسک گئی۔ گفا میں ہلکی سی روشنی آنے لگی، لیکن باہر نکلنے کی جگہ ابھی بھی نہیں بنی تھی۔ دوسرے دوست کی دعا۔ دوسرا دوست بولا، اے اللہ، میری ایک چچیری بہن تھی۔ میں اس سے بہت محبت کرتا تھا اور اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ تیار نہیں تھی۔ ایک سمے ایسا آیا کہ وہ بہت پریشان اور غریب ہو گئی۔ اس نے مجبوری میں مجھ سے مدد مانگی۔ میں نے اسے بہت سارا مال دینے کا وعدہ کیا، لیکن بدلے میں گناہ کی شرط رکھ دی۔ جب میں گناہ کرنے کے بالکل قریب پہنچا تو اس نے کہا، اللہ سے ڈرو، ناجائز طریقے سے میری عزت کو ہاتھ مت لگاؤ۔ اس کی یہ بات سن کر میرا دل کانپ اٹھا۔ میں نے اسی وقت اللہ کے ڈر سے اسے چھوڑ دیا اور جو مال دیا تھا وہ بھی اسے دے دیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف تیرے ڈر
اور تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہماری پریشانی دور کر دے۔ اس کی دعا ختم ہوئی تو چٹان اور تھوڑی سی کھسک گئی۔ اب روشنی اور بڑھ گئی، لیکن راستہ ابھی بھی پوری طرح نہیں کھلا تھا۔ تیسرے دوست کی دعا۔ اب تیسرے دوست نے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے اللہ، میں نے کئی مزدوروں کو کام پر رکھا تھا۔ کام ختم ہونے کے بعد میں نے سب کو ان کی مزدوری دے دی، لیکن ایک مزدور اپنی مزدوری لیے بنا چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری اپنے پاس رکھنے کے بجائے اس سے کاروبار کرنا شروع کیا۔ سمے کے ساتھ وہ تھوڑی سی رقم بڑھتے بڑھتے بہت ساری دولت بن گئی۔ اس سے اونٹ، گائے، بکریاں اور نوکر تک ہو گئے۔ کئی سال بعد وہ مزدور واپس آیا اور بولا، اللہ کے بندے، میری مزدوری دے دو۔ میں نے اس سے کہا، جو کچھ تم سامنے دیکھ رہے ہو یہ سب تمہاری مزدوری سے ہی بڑھا ہے، یہ سب تمہارا ہے۔ اسے لگا میں مذاق کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ سب لے جاؤ۔ وہ سب کچھ لے کر چلا گیا اور میں نے اس میں سے کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہماری اس مصیبت کو پوری طرح دور کر دے۔ جیسے ہی تیسرے دوست کی دعا ختم ہوئی، اللہ کے حکم سے وہ وشال چٹان پوری طرح ہٹ گئی۔ غفا کا راستہ کھل گیا۔ تینوں دوست اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سلامت باہر نکل آئے۔ اس کہانی سے ملنے والے سبق: سچے دل سے کیے گئے نیک اعمال کبھی ضائع نہیں جاتے۔ ماں باپ کی خدمت اللہ کو بہت پسند ہے۔ گناہ کا موقع ملنے پر بھی اللہ کے ڈر سے رک جانا بہت بڑا نیک عمل ہے۔ کسی کا حق کبھی نہیں کھانا چاہیے۔ مصیبت کے سمے سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اخلاص: صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا بندے کی سب سے بڑی پونجی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی برکت سے ہماری دنیا آخرت سنور جائے۔ آمین یا رب العالمین۔